تربیت اور قانون ہماری قوم کے مسائل کا سبب کیا ہے اور کس طرح ہم ختم نہ ہونے والے زوال اور انتشار سے نکل کر بام عروج پر چڑھنا شروع کریں گے، یہ میرے لیے ہمیشہ سے ایک دلچسپی کا موضوع رہا ہے۔ درد دل کے علاوہ اس کا ایک اہم سبب تاریخ سے دلچسپی بھی ہے۔ میں نے اس موضوع پر تاریخی نوعیت کی ایک کتاب عروج و زوال کا قانون اور پاکستان کے نام سے لکھی بھی ہے۔ گرچہ اب میں اس طرح کے موضوعات پر عموماً نہیں لکھتا، مگر عملاً جو کام کر رہا ہوں وہ اس حوالے سے میرے نتائج فکر ہی کی پیداوار ہے۔ ان نتائج فکر میں سے ایک اہم پر میں آج تفصیل کے ساتھ بات کرنا چاہوں گا۔ تربیت کے بجائے قانون پر زور۔ میرے نزدیک ہمارے قومی مسائل کی ایک اہم وجہ ہماری یہ سوچ ہے کہ ہم ہر مسئلے کا حل قانون میں تلاش کرتے ہیں اور تربیت کو کوئی کام نہیں سمجھتے۔ اس بات کو چند مثالوں سے قارئین سمجھ سکتے ہیں۔ ایک مثال ہمارا ملکی قانون ہے۔ ہمارا سب سے بنیادی قانون ہمارا قومی دستور ہے۔ ہمارا دستور انسانی تاریخ کا پہلا دستور نہیں، خود پاکستان کا یہ تیسرا دستور ہے۔ اس پہلو سے دستور بنانے والوں کے سامنے بہت سے نظائر موجود تھے۔ اسی طرح دستور بنانے والے لوگ بہت منجھے ہوئے سیاستدان اور بہت ماہر قانون دان تھے۔ انہوں نے اپنی طرف سے کسی پہلو میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ اس آئین میں تبدیلی و ترمیم کا راستہ بھی کھلا ہوا ہے، مگر اس کے باوجود حیرت انگیز طور پر ہماری پوری سیاسی تاریخ اداروں کے ٹکراؤ کی ایک داستان مسلسل ہے۔ کبھی وفاق اور صوبوں میں جھگڑا رہا، کبھی چھوٹے اور بڑے صوبوں میں تصادم رہا، کبھی اپوزیشن حکومت کے خلاف تحریکیں چلاتی اور دھرنا دیتی رہی ہے، کبھی فوج مارشل لاء لگاتی رہی، کبھی صدر اور وزیر اعظم کا ٹکراؤ ہوا اور وزیر اعظم برطرف ہوئے، کبھی چیف جسٹس اور وزیر اعظم کے ٹکراؤ میں چیف جسٹس فارغ ہوئے، کبھی صدر کی چھٹی ہوئی اور کبھی آرمی چیف برطرف ہوئے، کبھی فوج اور پارلیمنٹ میں کشمکش رہی، کبھی تین بڑوں یعنی وزیر اعظم، چیف جسٹس اور آرمی چیف میں کشمکش ہوتی رہی، کبھی عدلیہ اور پارلیمنٹ کا ٹکراؤ ہوا اور کبھی آئین کی کھلی خلاف ورزی ان لوگوں کی طرف سے ہوئی جو آئین کے تحت حلف اٹھاتے اور اس کے محافظ ہوتے ہیں۔ یہ سب کچھ ہوا اور اس حقیقت کے باوجود ہوا کہ ہمارا آئین مکمل وضاحت کے ساتھ ہر ادارے اور ہر عہدے کی حدود، ذمہ داریوں اور دائرۂ کار کا تعین کر دیتا ہے۔ مگر اصل مسئلہ آئین یا قانون کا نہیں بلکہ انسانوں کا ہے جو اپنی حدود میں رہنا نہیں جانتے۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم انسان سازی کے بجائے قانون سازی کو مسائل کا حل سمجھتے ہیں۔ ایک دوسری مثال لیجیے۔ پاکستان بنا تو ہماری مذہبی جماعتوں نے ملک میں اسلامی قانون کے نفاذ کی جدوجہد شروع کر دی۔ کئی اشروں کی جدوجہد کے بعد جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں علماء کی منشا کے مطابق آئینی اور قانونی تبدیلیاں بڑی حد تک آ گئیں۔ پاکستان کے اسلامی نام سے لے کر خدا کی حاکمیت اعلیٰ تک، قرارداد مقاصد سے لے کر حدود آرڈیننس تک، زکوٰۃ کی کٹوتی سے لے کر نظام صلاۃ تک، مقدس شخصیات کی توہین کی سزا کے قانون سے لے کر صدر اور وزیر اعظم کے مسلمان ہونے کی پابندی تک، قانونی اور آئینی اقدامات کی ایک فہرست ہے جو بیان کی جا سکتی ہے۔ مگر سماج پر اس کے کیا اثرات پڑے؟ معاشرے میں خیر و فلاح کتنی عام ہوئی؟ اسلام کا کتنا مثبت تعارف دنیا تک پہنچا؟ عام آدمی کی زندگی کتنی بہتر ہوئی؟ معاشرے سے جرائم اور بدی کتنی ختم ہوئی؟ ان سب سوالات کے جواب لوگ جانتے ہیں۔ ایک تیسری مثال ہمارے عمومی قانون کی ہے۔ پاکستان بے گنتی قوانین اور ضابطوں کی کیسی آماج گاہ ہے، اس حقیقت کو ہر وہ شخص جانتا ہے جس نے اس ملک میں کاروبار یا فلاحی خدمت کے لیے کوئی ادارہ بنانے کی کوشش کی ہو۔ چلیے یہ تجربہ کسی کو نہ ہوا ہو تو سرکاری دفاتر اور اداروں سے تو ہر شخص کا واسطہ پڑتا رہتا ہے۔ ہر معاملے میں آپ کو ضابطوں، قاعدوں اور قوانین سے سابقہ پیش آئے گا۔ بعض اوقات تو ایسے عجیب ضابطے سامنے آتے ہیں کہ حیرت ہوتی ہے کہ کوئی معقول آدمی یہ ضابطہ کیسے بنا سکتا ہے۔
مگر ان سب ضابطوں اور قاعدوں کے باوجود وہ سارے مسائل باقی رہتے ہیں جن سے بچنے کے لیے یہ ضابطے قاعدے بنائے گئے ہیں۔ اس کو ایک مثال سے بآسانی سمجھا جا سکتا ہے۔ ہمارے ہاں ہر برس لاکھوں چھوٹے بڑے ٹریفک حادثات ہوتے ہیں جن میں بے گنتی افراد ہلاک اور زخمی ہو جاتے ہیں۔ اب آپ ٹریفک کی کوئی کتاب کھولیے اور دیکھیے کہ ہمارے ملک میں ٹریفک کے کیا کیا قوانین موجود ہیں۔ اسی طرح گاڑیوں کی فٹنس کی شرائط اور معیارات نکال کر دیکھیے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ قانون میں کسی قسم کا سقم نہیں ہے اور ان گنت ضابطے یہاں موجود ہیں۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ گاڑیاں چلانے والے ہر قانون کو بالائے طاق رکھ کر گاڑیاں چلاتے ہیں۔ اسی طرح قانون پر عمل درآمد کروانے والی ٹریفک پولیس کی رگو پے میں کرپشن سرایت کی ہوئی ہے۔ ظاہر ہے کہ کوئی قانون اس طرح کے مسائل کو حل نہیں کر سکتا۔ قانون سازی اور انسان سازی۔ اس صورتحال کا بنیادی سبب ہمارے ہاں اس شعور کا فقدان ہے کہ سماج میں بہتری قوانین سے نہیں، انسانوں کی تربیت سے ہوتی ہے۔ کسی ملک میں تربیت کے ادارے لوگوں میں اخلاق اور اقدار کا شعور پیدا کرتے ہیں۔ ان کو یہ سکھاتے ہیں کہ ہر قدم پر عدل و انصاف کا خیال رکھنا چاہیے اور ظلم و زیادتی سے بچنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ریاست ایک نظم قائم کرنے کے لیے کچھ قوانین بناتی ہے۔ خیال رہے کہ کچھ قوانین بناتی ہے، ہماری طرح قوانین کی بھرمار کر کے عام لوگوں کی زندگی اجیرن نہیں کرتی۔ ہر سماج میں چونکہ کچھ نہ کچھ لوگ تربیت کے باوجود قانون کی خلاف ورزی کا مزاج رکھتے ہیں، اس لیے ان سے نمٹنے کے لیے مزید کچھ قوانین بنائے جاتے ہیں۔ تربیت کے ادارے اخلاق و اقدار کی تعمیر کے ساتھ قانون کی پابندی کا شعور بھی پیدا کر دیتے ہیں۔ چنانچہ بیشتر لوگ ساری زندگی قانون کی پکڑ کے خوف کے بغیر بھی قانون کی پاسداری کرتے ہیں۔ چند لوگ جو خلاف ورزی کرتے ہیں ان سے نمٹنے کے لیے قانون کی طاقت بہرحال موجود رہتی ہے۔ مگر ہمارے ہاں یہ المیہ ہوا ہے کہ یہ سمجھ لیا گیا ہے کہ قانون بنانا سماج سے برائی اور خرابی کا خاتمہ کرنے کا راستہ ہے۔ یہ حقیقت نہیں سمجھی گئی کہ اصل مقصد قانون سازی نہیں، انسان سازی ہے۔ یہ چیز صرف اور صرف تربیت سے پیدا ہوتی ہے۔ تربیت کے بغیر قانون سازی کئی وجوہات سے غیر مؤثر ہو جاتی ہے۔ قانون انسان بناتے ہیں، اگر وہ بگڑے ہوئے ہیں تو ہمیشہ ایسا قانون بنائیں گے کہ ان کے اپنے مفادات کو کوئی ٹھیس نہ پہنچے۔ یا یہ بھی ممکن ہے کہ قانون ساز افراد کو رشوت دے کر اپنے حق میں قانون سازی کرائی جائے۔ اسی طرح قانون پر انسان ہی عمل کرتے ہیں اور انسان ہی عمل درآمد کرواتے ہیں۔ اب اگر انسان ہی غیر تربیت یافتہ ہیں، ان کا اخلاقی شعور پوری طرح بیدار نہیں، ان میں قانون کی پاسداری کی قدر کو پیدا نہیں کیا گیا، تو ایسے لوگ مفاد، خواہش یا محض عادت کی وجہ سے قانون کی خلاف ورزی کرتے رہیں گے۔ فکری قیادت اور تربیت کے اداروں کی تباہی۔ تربیت کے بجائے قانون پر زور کی دو بنیادی وجوہات ہیں۔ ایک تو تربیت کا شعور پیدا کرنا دراصل فکری قیادت کا کام ہے، مگر بدقسمتی سے آزادی کے بعد جو لوگ فکری قیادت کے مقام پر فائز تھے وہ تربیت کا کام چھوڑ کر سیاست میں اتر گئے۔ سیاست کے ظاہر ہے کہ اپنے اصول ہوتے ہیں جن کا کم از کم ہمارے ہاں اقدار اور تربیت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جب فکری قیادت نے اپنی جگہ چھوڑ دی جس کا کام ہی تربیت کرنا ہے، تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلا کہ تربیت کے تمام ادارے رفتہ رفتہ اپنا کام چھوڑتے چلے گئے۔ ماں کی گود سے لے کر خاندان کے بزرگوں تک، اسکول کے اساتذہ سے لے کر ائمہ مسجد تک، اہل دانش سے لے کر اہل مذہب تک، لوگوں کی تربیت، اخلاق کی ترویج، اقدار کا فروغ کسی کا مسئلہ نہیں رہا۔ اس کے بعد جیسی قوم بن سکتی تھی ویسی ہی قوم ہمارے سامنے ہے۔ مسئلے کا حل۔ اس مسئلے کا ایک ہی حل ہے، وہ یہ کہ قوم کی تربیت کو کرنے کا ایک اہم کام سمجھا جائے۔ یہ چونکہ ایک طویل المدتی کام ہے، اس لیے ضروری ہے کہ کچھ لوگ اپنی زندگی اس کام کے لیے وقف کریں۔ وہ اپنی صلاحیتوں کو سیاست اور میڈیا کی چمکتی دمکتی دنیا میں فروخت کرنے کے بجائے اپنی دلچسپی اور شوق کے میدان میں
عوام کی تربیت کرنے کو اپنا ہدف بنائیں۔ کچھ لوگ بنیادی تعلیم کو مسئلہ بنائیں، کچھ لوگ اخلاق اور اقدار کے فروغ کے لیے کام کریں، کچھ لوگ مذہبی، سیاسی اور قانونی میدانوں میں اصلاحی رویوں کی نشاندہی کو اپنی زندگی کا ہدف بنائیں۔ جب کچھ اعلیٰ ذہانتوں کے افراد ان چیزوں کے لیے کام شروع کریں گے تو زیادہ نہیں، بس ایک نسل میں صورتحال بہت بہتر ہو جائے گی۔ ورنہ لوگ لاکھ قانون سازی کرتے رہیں، لاکھ سیاست کے میدان میں زور آزمائی کرتے رہیں، لاکھ میڈیا شوز میں تقریریں اور تبصرے کرتے رہیں، ہماری صورتحال خراب سے خراب تر ہوتی چلی جائے گی۔ اس عاجز نے اپنی کتاب عروج و زوال کا قانون اور پاکستان لکھتے ہوئے صورتحال کی حقیقی خرابی کا اندازہ کر لیا تھا۔ اس کے بعد رفتہ رفتہ خود کو پبلک اور میڈیا کی دنیا سے الگ کرتا چلا گیا۔ اس کے بعد رفتہ رفتہ تربیت کا کام اپنی حقیر استعداد کے مطابق شروع کر دیا ہے، مگر چند برسوں ہی میں جو مثبت نتائج سامنے آئے ہیں اس سے بہت ہمت بندھی ہے۔ چنانچہ اب ایمان و اخلاق کی دعوت اور تربیت کے علاوہ خالص انسانی بنیادوں پر چھوٹے بچے بچیوں سے لے کر ماں بن جانے والی بچیوں تک کی عمر کو 4 مراحل میں تقسیم کر کے ان کی تربیت کا ایک پروگرام پیش نظر ہے۔ انشاءاللہ اگلے 2 اشروں میں اللہ نے چاہا تو ہم ایک بہتر قوم بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ہماری قوم کا پوٹینشل بہت زبردست ہے، بہت مخلص، اچھے اور درد مند لوگ یہاں موجود ہیں۔ اور لوگ بھی اپنی اپنی جگہ یہ کام کریں تو آئندہ آنے والے برسوں میں انشاءاللہ صورتحال بہت بہتر ہو جائے گی۔ جہاں رہیے بندگان خدا کے لیے رحمت بن کر رہیں، باعث زحمت نہ بنیں۔